شامی صاحب، آپ نے ہرمز کی آپ بات کر رہے تھے، کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کیونکہ دونوں جانب سے سائبر حملے کیے جا رہے ہیں، یعنی ایران جو ہے وہ سائبر حملے کر رہا ہے اسرائیل پہ، اسرائیل بھی کر رہا ہے ان پہ، ایران پہ. تو جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ بعض جہازوں کے کام نہیں کر رہے، یعنی کہ جو پانی کے جہاز ہیں اور وہ آپس میں ٹکرائیں، یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. دیکھیں نا، جب ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے جب وہ آپس میں الجھ گیا ہاں جی، اور اپنے آپ کو نشانہ بنا بالکل رہا ہے نشانہ بنا اسرائیل رہا ہے. تل ابیب میں، تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. اب یہ جو جنگ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو اس کا تو صرف تصور ہی کیا جا سکتا تھا نا. آج سے 50 سال پہلے آپ یعنی اس طرح جنگ ہوگی کہ آپ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں گے بالکل، اور ایک دوسرے کو وار کریں گے. بالکل. مطلب یہ سر ایک بیان بڑا امپورٹنٹ ہے جنرل احمد واحدی صاحب انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا جلد ایرانی ایجادات کا مشاہدہ کرے گی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ابھی ایسا باقی ہے جو دنیا دیکھے گی. ایران جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے. اس لیے اب دیکھیے، اگر ایران یہ تو پھر اب اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہماری معلومات نہیں ہے. ہماری دعا ہے ایسا ہو، خواہش بھی ہے کہ ایران جو ہے اپنا تحفظ کر سکے اب، اور دانت کھٹے کر سکے حملہ آور کے. فی الحال تو جو اسرائیلی ہیں سر، وہ کشتیوں کے ذریعے ملک سے فرار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اٹیک تو برداشت نہیں کر پا رہے. لیکن کل اب وہ سرکاری ٹی وی پر بھی حملہ کر دیا تھا. کس وقت کس طرح سے جنگ جو ہے اس نے آگے بڑھنا ہے اور کس فریق نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس وقت تو ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی قطعی بات کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر، بس ایک آخری سوال اس سے جڑا. ایک شخص اگر بائسڈ ہے، یعنی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر وہ کسی ایک طرف ان کا جھکاؤ ہے تو کیا وہ ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ تو ثالث کا کردار کیا ادا کریں گے. یہ تو وہ ایک فریق ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو مکمل ختم کر دے. صحیح. اس کے لیے وہ اس کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو مذاکرات کی میز ہے وہ خود اس کو عمدہ کر دیا ہے. تو اب یہ کہ ثالث کا لفظ جو ہے وہ تو ایک زیب نہیں دیتا نہ ہمیں نہ ان کو. تو اب تو وہ فریق ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر وہ الگ تلگ رکھتے ہیں اپنے آپ کو اور براہ راست ملوث نہیں ہوتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بات چیت کا معاملہ رہے گا. لیکن اگر براہ راست امریکہ کسی طریقے سے جیسے وہ دھمکیاں دے رہا ہے یا وارننگ دے رہا ہے یا جس طرح اشارے دے رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے بہت برا ہونے والا ہے، تہران چھوڑ دو، باہر نکل جاؤ، تو اس سے تیور جو ہیں بہت مختلف نظر آتے ہیں. بہرحال وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ یقین سے کہا نہیں جا سکتا. وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں، کوئی فیصلہ بھی آگے بھی آپ نے یو ٹرن کا وہ لے لیا، پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں. ہاں. تو آج ان کی بہنیں مل کر آئی ہیں اور وہاں سے آ کے انہوں نے بتایا کہ جی 2 ہفتے کے لیے تحریک جو چلانا چاہ رہے تھے وہ مؤخر کر دی ہے. تو بہنیں ان کی جو ہیں وہ کیا فرماتی ہیں، انہوں نے ملاقات کے بعد کیا گفتگو کی، انہی کی زبانی سناتے ہیں. عالمی حالات ہیں، اس سے پاکستان پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، اور پاکستان کو چاہیے اس وقت سارا پاکستان متحد ہوئے. اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک کی کوئی پروگرام تھے بھی ہونے، وہ 2 ہفتے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ان کو مؤخر کر. ہم بھی ان کی سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہیں ہم بھی ان کی سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ عقل بندی ہے شامی صاحب یا معاملہ فہمی ہے؟ حسان نیازی جو ہیں ان سے ان کی بہن سکینہ جی ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. لیکن بہرحال اپنا خان صاحب سے تو ملاقاتیں ہو گئیں. لیکن اب انہوں نے کہا کہ تحریک جو ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے. درست فیصلہ کیا. یہ تحریک کا ماحول تو نہیں ہے نا اس وقت. تو ایک بین الاقوامی سطح پر ایک یعنی زلزلہ برپا ہے اور پاکستان کے اندر بھی کوئی اب تحریک چلانے کا معاملہ ہے نہیں. تو یہ تو بے وقت کی راگنی تھی، خودکشی کا راستہ ہے. تو اچھی بات ہے، انہوں نے خود نظر ثانی کر لی. ان کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، حالات جو ہیں وہ کسی سمت لگ جائیں، کوئی ٹکانے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد پھر اپنا معاملہ جو ہے تحریک چلانے کا شوق بھی پورا کر لیں. ابھی بھی سر جو نگاہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں جو ان کی ہم اسٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اشارہ ہے یا کسی اور کی طرف اشارہ ہے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں؟ امریکہ میں تو عاصم منیر صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے. اچھا. اور امریکہ میں تو بہت لوگ بیٹھے ہیں. اب دیکھیے عاصم منیر صاحب نے تو وہاں
یعنی اپنا دھڑلے سے گفتگو کی ہے اور ایک تاریخ رقم کی ہے، کیونکہ پاکستان کے کسی آرمی چیف نے اس طرح خطاب نہیں کیا ہوگا اوورسیز پاکستانی سے اس سے پہلے، تو ایک بڑے اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور پاکستان کا موقف دہرایا ہے اور ایک عزم اور یقین کے ساتھ اپنی بات کی. تو وہ تو سیاست سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور یہی بات ہے جو پی ٹی آئی جو ہے ہمارے اس کو سوچنا چاہیے، خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، جو حکومت جو ہے سیاست دان جو ہے آپس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں اور ایک دوسرے کی مشکلات کا احساس کریں اور راستہ آگے بنائیں، یہی سلامتی کا راستہ ہے. انہوں نے سر عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ کچھ حوالے بھی دیے. اصل میں مسئلہ لوگوں کو یہ تھا، جو میری کیونکہ ساجد تارڑ صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ شکوک و شبہات تھے لوگوں کو، وہ دور ہو گئے. خاص کر سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی تھیں پاکستان اور بھارت جنگ کے دوران، اس کی کلیئرٹی آئی ہے بہت، یعنی کہ کلیئر ہو گیا معاملہ. انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، چین نے بھی ہمارے مدد کی ہے، ہم نے بھی کچھ ایکوپمنٹ استعمال کیا ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہیں. ہم نے جس طرح سے حکمت عملی جو بنائی ہے اور جس طرح استعمال کیا ہے آلات کا، وہ تو ایک چین کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن جاتا جب وہ خود اس کو استعمال کر رہا ہوتا. لیکن جو آدمی میدان میں کھڑا ہے کمال تو اس کا ہے، بالکل. تو باقی تو پھر ٹھیک ہے، دوستوں کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے اور مادی سپورٹ بھی ہوتی ہے، اخلاقی بھی ہوتی ہے اور ان کی ہلا شیری بھی ہوتی ہے، اس سے حوصلے بلند بھی ہوتے ہیں، لیکن کام تو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اور جو آپ جوہر تو آپ کے خود کھلتے ہیں. بالکل. اور پاکستان جو ہے ماشاءاللہ اس نے اپنے جوہر جو ہے ان کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو آزمایا ہے، تقریب میں سر اللہ نے اس کو سرخرو کیا ہے. تنویر احمد صاحب اس تقریب میں تھے، جن کے بارے میں آپ نے اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہاں زبردست پاکستانی ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں. تو ابھی تو آپ دیکھیں اب جو انڈیا ہے، انڈیا کا تو کچھ بس نہیں چل رہا، اور اب وہ ہمارے مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی تھی 29 جون کو، اب وہاں سکھوں کے قافلوں نے آنا تھا ان کی سمادھی پر اپنے پھول چڑھانے کے لیے، اور ان کو روک دیا انہوں نے، ان کو سکھوں کے جانے سے انکار کر دیا. شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی نے اعلان کر دیا یہ. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے تو دروازے کھولے ہوئے، پاکستان نے ویزا بند نہیں کیا، پاکستان نے دروازے بند وہاں سے منع کیا گیا کہ نہیں آ وہ سکتے. پاکستان چاہتا ہے کہ مذہبی جو فرائض ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور ہمارے سکھ بھائی جو ہیں یہاں آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں، اپنے آپ کو تسکین دیں. لیکن انڈیا جو ہے وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ اس نے ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی. تو انڈیا ایک اب خوفزدہ ملک ہے. سر خوفزدہ تو ہے، لیکن وہ ایک سپری جو ہے اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ آئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے اپنے جو ایٹمی یعنی کہ نیوکس ہیں اس میں اضافہ کیا ہے، 172 سے وہ 180 جو ہے وہ کر لی. پاکستان کی اتنی ہے، پاکستان کے پاس تو 172 تھے، 170 ہیں، تو پاکستان نے تو کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا. اور جو کچھ پاکستان کے پاس، پاکستان نے کسی کو ڈرانا نہیں ہے کہ پاکستان نے کسی پہ حملہ نہیں بولنا، حملہ نہیں کرنا، اپنا دفاع کرنا ہے. اور پاکستان اپنے دفاع کے لیے تو اپنا آپ کو مستحکم کر رہا ہے، مستحکم رکھ رہا ہے. صحیح ہے. تو ایک سر ایک اصطلاح استعمال کی ہے، میں اس طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو مخاطب کر جو اوورسیز پاکستان، آپ برین گین ہیں. ہاں، کیونکہ جب آپ لوگ وہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہاں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے آپ اپنے ڈالر ارن کرتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ آپ جو لوگ، اتنی بڑی آبادی ہے ہماری 24 کروڑ کی، اس میں سے 2-4 لاکھ 5 لاکھ چلے گئے تو دنیا میں انڈیا کے لوگ باہر نہیں ہیں، انڈیا چائنا کے لیے باہر نہیں. کون سا ملک ایسا ہے جس کے لوگ باہر نہیں، جن کو مواقع مل رہے ہیں. ہاں، ہمیں اپنے ہاں تعلیمی اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے اور تعلیم ہماری کا معیار بہتر ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ جائیں ان کی جگہ لینے کے لیے لوگ موجود ہوں. اور ہم